اور اس سے اگلی خطرناک بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان علماء کی تکفیر کریں جیسے جماعت المسلمین والے ہیں، اور جو لوگ صحابہ کرام کی تکفیر کریں، آپ ان کی تکفیر نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ میں صرف نصیریہ کو کافر کہتا ہوں، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے کہتے ہیں، وہ کبھی بتایا نہیں انہوں نے یا ہم نے نہیں سنا، تو کہتے ہیں کہ روافظ کو میں کافر نہیں سمجھتا، حالانکہ دنیا میں ایسے روافظ کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، امہات المومنین اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کی انتہائی توہین کرتے ہیں، اور لوگ حتیٰ کہ یوٹیوب پہ ایسے کلپس وہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے اہل سنت کی کہ دیکھیں صحابہ کرام سے اتنا توہین آمیز رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، انہیں نعوذ باللہ جہنمی کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود مرزا صاحب ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کو کافر کہے تو مرزا صاحب اس کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مرزا صاحب کو کافر کہہ دے، چونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں چونکہ ہمیں انہوں نے کافر کہا، ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا تو ہم نے بھی انہیں کافر کہہ دیا، یعنی صحابہ کرام کی تکفیر وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صحابہ کرام کیا مسلمان نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، وہ تو اولین مسلمان تھے، وہ تو سب مسلمانوں میں سے افضل مسلمان تھے، ان کی تکفیر کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب آپ کو یہ چونکہ اب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ مرزائی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ہمیں مرزا صاحب کو بھی کافر کہتے ہیں، لہٰذا مرزا صاحب انہیں کافر کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بات بھی ڈکلیئر کر دینی چاہیے کہ جو ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المومنین کو کافر کہتا ہے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ اولین اور بہترین مسلمانوں کی تکفیر کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ مرزا صاحب ایسے ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ اور مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں، ہم بار بار انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، ہماری دعوت کوئی تشدد پسندی کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت مار دھاڑ کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت نفرت کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت دنگا فساد کی، قتل و غارت کی دعوت نہیں ہے۔ ہم بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ہماری دعوت اصلاح کی دعوت ہے۔ آپ ہماری دعوت کو سنیں، اس کو سمجھیں، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں۔ آپ یقین کریں، کوئی بات بسا اوقات ہو سکتا ہے ہماری زبان سے بھی کوئی سخت ادا ہو جائے، ہم اس پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نشاندہی کریں، کوئی شخص فون کرے ہمیں، ہم سے رابطہ کرے، ہم سے ملے کہ آپ کی یہ بات مجھے بری لگی ہے یا میں اسے پسند نہیں کرتا، ہم اپنے طرز تخاطب یا گفتگو پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ہماری دعوت تو سنیں، دلائل تو دیکھیں۔ آپ اب دیکھیں کتنی واضح اور صاف بات ہے کہ مرزا صاحب مرزائیوں کی تکفیر اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانا ہے، تکفیر اس بنا پر کرتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کو کافر کہتے ہیں، اور جو سارے مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے دیگر گروہ ہیں، جماعت المسلمین وغیرہ، ان کی یہ تکفیر نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم بھی اس بات کے حامی نہیں ہیں، اور یہ بات آج آپ نوٹ کر لیں کہ جماعت المسلمین والے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم جواباً انہیں کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں تکفیر کے اصول کو کتاب و سنت میں جو بیان ہوئے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ موانع ہیں، وہ ساری پورے ہونے کے بعد کسی کو کافر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ اٹھ کر اپنی ذاتی انا کی خاطر یا سرسری طور پر ایک چیز کا جائزہ لے کر ان کو کافر ڈکلیئر کر دے، یہ ایک خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں کہ ہر بندہ ہی تکفیر کرتا پھرے، جب اس کے سامنے کوئی بات آئے اس کی تحقیق اور جستجو کے بغیر یا حجت تمام کیے بغیر کسی کی تکفیر کر دے۔ جماعت المسلمین والے سخت غلطی پر ہیں، سخت گمراہی پر ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک کی انہوں نے تکفیر کر دی اور سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں اس طرح کافر قرار نہیں دیتے کہ بغیر کچھ تعین کیے، کچھ چیزوں کو حجت تمام کیے یا اس طرح، ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہاں علماء کا کام ہے وہ مل کر بیٹھیں، ان کی ایک کمیٹی ہو، وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھے، وہ جماعت المسلمین والوں سے مکالمہ کرے، حجت تمام کرنے کے بعد، شرائط پوری کرنے کے بعد، موانع ختم کرنے کے بعد ان پر حکم لگاتی ہے، جس طرح قادیانیوں پر ایک حکم مسلمان علماء نے لگا دیا، تو مسلمان علماء نے اتفاقاً یہ کہا تھا، یہ آئین بعد میں بنا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئین میں آنے کی وجہ سے، کافر ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے قادیانی کافر ہوئے، قادیانی پہلے بھی کافر تھے۔ علماء نے جب سے یہ دعوے اس کے دیکھے اور سنے اور ملاحظہ کیے تو انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، تمام علماء نے اتفاقی طور پر۔ تو قادیانی ہمیشہ سے جب سے اس نے دعویٰ نبوت کیا، مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی وقت سے مرتد کافر تھا، اس کو ماننے والے بھی
کافر ہیں، چاہے پاکستان یا کسی مسلمان ملک کا کوئی آئین اور قانون انہیں کافر کہے یا نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں، مرزا صاحب کے گوش گزار کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کی سنت کیا تھی۔ صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی امہات المومنین میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے، یا خلفائے راشدین میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے، یا صحابہ میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو اہل بیت کے ایک فرد ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی بھی ہیں، انہوں نے ایک فرمان جاری کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی کافر نہیں کہتے، نصیریہ اور ان کے جو ہے قادیانیوں کے علاوہ، اور قادیانیوں کو کافر کہنے کی وجہ بھی دعوی نبوت نہیں ہے یا کسی کو نبی ماننا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ ان کی کسی کی تکفیر کر دینا وہ وجہ ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت حسن سند کے ساتھ امام نسائی رحمہ اللہ خصائص علی میں لے کر آئے۔ ان کی ایک کتاب ہے خصائص علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تو اس میں امام نسائی رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حسن سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے خوارج سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا، خارجیوں سے انہوں نے کہا کہ وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، وہ تو مومنوں کی ماں ہیں، تو اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور اگر تم کہو کہ ہماری ماں نہیں ہے، ماں ماننے سے انکار کر دو تو فقد کفر تم، پھر تو تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن میں فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا امہات المومنین میں سے کسی کے بھی ماں ہونے کا انکاری ہے کہ وہ یہ میری ماں نہیں ہے، تو ایسا شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول فقد کفرتم، انہوں نے فرمایا کہ تم نے اگر کہا کہ سیدہ عائشہ ہماری ماں نہیں ہے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات بھی ایک مد نظر رکھنی چاہیے۔ یہ خصائص علی میں صفحہ نمبر 200 پہ یہ روایت موجود ہے، اس کا سکین بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کفر کے فتوے بانٹیں، علماء کا کام ہے، بڑے علماء کا کام ہے، اور یہ کمیٹیوں کی صورت میں علماء اکٹھے مل کر بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں، یہ تب ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتا سوائے نصیریہ اور ان کے قادیانیوں کے، اور وجہ قادیانیوں کی تکفیر کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو امہات المومنین میں سے کسی کی بھی توہین تو دور کی بات ہے، صرف اتنا کہنا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، ہماری ماں نہیں ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، نعوذ باللہ، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ایسا شخص ان کے بقول کافر ہو جاتا ہے۔ اور مرزا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی شخص ایک بات کہتا ہے اور باقی صحابہ کرام اس کی موافقت کرتے ہیں، خاموش رہ کر یا بول کر، کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا، تو یہ بھی سنت ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دینا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی۔ کہتے ہیں یہ بھی سنت ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ سنت بھی مرزا صاحب آپ کبھی زندہ کریں نا، یا پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ علماء کے مسائل ہیں، علماء ان باتوں کو سمجھتے ہیں، سارے دلائل سامنے رکھ کر، تمام علماء کے اقوال کو مد نظر رکھ کر، سلف صالحین کا فہم مد نظر رکھ کر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر سطحی فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ ایک فیصلہ آپ کے سامنے ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو آپ کے طرز عمل کے مطابق سنت بنتا ہے، تو آپ اس سنت پر عمل کب کریں گے؟ تو بہرحال صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والا اگر مسلمان ہے تو آپ کی تکفیر کرنے والا مرزا صاحب کیسے کافر ہو گیا؟